بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آبادی ٹیک میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ارطغرل اور صلیبی جنگجوؤں کے بارے میں۔ جس زمانے میں ارطغرل اپنے قبیلے کے لیے ایک مستقل سرزمین کی تلاش کر رہا تھا، اس زمانے میں بہت سی صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں، جن کی سربراہی مسلمانوں میں سلطان نور الدین زنگی، سلطان عماد الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے بعد سلجوق خاندان، اس کے بعد ارطغرل کے جانشین یعنی ترکس، انہوں نے سنبھالی، جس میں سب سے اہم جنگ سن 1187 میں لڑی جانے والی مارکہ حطین تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایک طرف سلطان صلاح الدین ایوبی تھے اور دوسری طرف یورپی تمام بڑی طاقتیں تھیں، جن کو صلاح الدین ایوبی نے عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی مدد سے عیسائیوں کی فلسطین پر 100 سالہ قبضے کا اختتام ہوا اور فلسطین مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ سلجوقی سلطنت میں جس جگہ کائی قبیلہ بسا ہوا تھا، وہاں کی زمین اب بنجر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سلیمان شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نئی سرزمین کی تلاش شروع کرے، اور اس نے اپنے بیٹے ارطغرل کی مدد سے حلب شہر کے قریب ایک زمین حاصل کر لی اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کو بسا لیا۔ کائی قبیلے کے نئے گھر سے عیسائیوں کو بہت سخت تشویش ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر کائی قبیلہ آباد ہوا تھا، اس کے قریب ہی صلیبیوں کا ایک خفیہ قلعہ موجود تھا، جس قلعے کے پادری استادی اعظم ایک بہت ہی چالاک اور اسلام دشمن آدمی تھا۔ استاد اعظم ایک نہایت ہی چالاک اور اسلام دشمن شخص تھا، جس کا مقصد تھا کہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے صلیبیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس اور شہنشاہ فریڈرک کی مدد سے ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور کائی جیسے ایک نہایت ہی جنگجو قبیلے کو اپنے اتنے قریب پا کر ان کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس قلعے کا ایک کمانڈر ٹائٹس تھا۔ ٹائٹس بھی اپنے استاد اعظم کی طرح ایک نہایت ہی سفاک شخص تھا، اور ٹائٹس کے بھائی کو ارطغرل نے ایک جھڑپ کے دوران شہزادی حلیمہ کی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کی موت پر ٹائٹس کو بہت سخت غصہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ارطغرل سے اپنا بدلہ لے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ارطغرل اور اس کے قبیلے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک تاجر بن کر قبیلے کے اندر گیا اور اپنے آپ کو ابن ہشام ظاہر کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ سلیمان شاہ، جو کہ اس قبیلے کا سردار تھا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے تاکہ وہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس کے علاوہ ٹائٹس نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طریقے کائی قبیلے کو حلب کے قریب بسنے سے روک سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے حلب شہر میں اپنے کئی صلیبی جاسوس بھیجے۔ اس میں سے ایک شخص ناصر تھا، جو حلب کے امیر العزیز کے بہت ہی قریب تھا، اور ناصر نے ٹائٹس کی مدد سے کائی قبیلے میں ایک وبا پھیلانے کی کوشش کی۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ کائی قبیلے میں کسی طریقے ایک وبا پھیلائی جائے تاکہ وہ وبا کا بہانہ بنا کر سلطان عزیز کو کائی قبیلے کے خلاف کر دے۔ ارطغرل نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنایا اور انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خفیہ قلعے کے پادری استاد اعظم نے ایک نیا پلان رچایا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سلجوقی شہزادی حلیمہ اور حلب کے امیر عبدالعزیز کی آپس میں شادی کر دیں۔ دراصل ان کا پلان تھا کہ وہ سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین اور حلب کے امیر عبدالعزیز، جو کہ ایوبی خاندان سے تھا، ان کو آمنے سامنے کر دے۔ کا مقصد یہ تھا کہ اس شادی سے ہونے والے 40 دن کے جشن میں وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیں اور پیچھے سے حملہ کر کے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیں، اور حلب سے لے کر کونیا کا علاقہ ان کے انڈر آ جائے۔ مگر وہ اس کوشش میں بھی ناکام رہے اور ارطغرل نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ دراصل ارطغرل ایک نہایت ہی سچا اور پاک باز مسلمان تھا، اور انہوں نے اس تمام اسلام دشمنوں کو عبرتناک سزا دی۔ حلب کے امیر کا مشیر خاص ناصر، جو کہ ایک صلیبی جاسوس تھا، اس کو بھی ارطغرل نے سزا دلوائی اور اس کا سر قلم کر دیا، اور اس خفیہ قلعے کا کمانڈر ٹائٹس کو ارطغرل نے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا۔ اور اس کے علاوہ صلیبیوں کا وہ خفیہ قلعہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اس قلعے کو بھی کائی قبیلے نے فتح کر لیا اور اس کے پادری استاد اعظم کو بھی قتل کر دیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔